حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول فرمایا؟ آئے اس سلسلے میں کتب تاریخ اور بالخصوص خاتم المحققین محقق العصر مرحوم مغفور شیخ القرآن الحدیث مفتی پاکستان سید غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح صحیح مسلم جلد سادس صفحہ نمبر 883 سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اس انداز سے قبول فرمایا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، اور قریش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت الفت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت ابن عباس، حضرت عمر ابن عنبسہ، ابراہیم نخعی اور علماء کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ بہرحال متعدد روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے۔ وہاں یمن میں ایک بوڑھے عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص نے مجھے دیکھ کر مجھ سے ملاقات کر کے کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، تم حرم کے باسی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے عالم سے کہا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا میرا گمان ہے تم قریش سے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ اس بوڑھے عالم نے کہا میرا گمان ہے تم تمیمی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جواب دیا ہاں میں تمیمی ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا مجھے تمہاری ایک علامت ایک نشانی کا علم ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ علم اور وہ نشانی وہ شناخت کیا ہے؟ اس بوڑھے عالم نے کہا تم اپنا پیٹ کھولو۔ میں نے کہا نہیں میں پیٹ نہیں کھولتا ہوں، تم مجھے اس کا سبب اور وجہ بتاؤ گے تب میں اپنا پیٹ کھولوں گا۔ اس بوڑھے عالم نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق سچے علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اور ایک ادیر عمر کا اور ایک جوان آدمی اس نبی کی مدد کریں گے۔ دو آدمی ہوں گے، ایک عمر رسیدہ آدمی اور ایک جوان ہوں گے جو اس نبی کی نصرت اور مدد کریں گے۔ اور اس بوڑھے عالم نے کہا جو شخص جوان شخص بڑے بڑے مہمات کو سر کرنے والا اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور ادیر عمر شخص سفید رنگ کا نحیف اور لاغر ہوگا، پتلا دبلا ہوگا، اور اس کے پیٹ پر تیل کا نشان ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ تم مجھے وہ علامت کیوں نہیں دکھائے؟ تم مجھے وہ علامت کیوں نہیں دکھاتے جو میں نے بتائی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیٹ سے ایک کپڑا ہٹایا، کرتا ہٹایا، تو اس نے میرے ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم
تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا، پر رب کریم نے کرم فرمایا کہ تم خود میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا یہ کس لیے ہے؟ اس بوڑھے عالم نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ رب العالمین نے تم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ شعر سنتے جاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ جب میں مکہ مکرمہ حرم مکہ میں پہنچا مجھ سے عقبہ بن ابی معیط جو اس وقت کافر تھا اس نے بھی کہا، شیبہ نے بھی کہا، ربیعہ نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا، ابو البختری نے بھی کہا، اور دیگر صنادید قریش جو بڑے بڑے تھے وہ بھی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے نہیں، تمہیں خبر ہے نہیں، تمہیں کچھ علم ہے نہیں، ایک عظیم واقعہ رونما ہو گیا ہے، ایک عظیم حادثہ رونما ہوا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ سب نے کہا ابو طالب کے یتیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہے، وہ نبی بن کے آئے ہیں، اس نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس نے تو نبوت کا اعلان کیا۔ عبداللہ کے یتیم نے، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں رب کا نبی ہوں، رب کا رسول ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے ابو بکر، یہ سب کو یہ کافروں نے کہا، یہ جتنے کافروں کا نام میں نے لیا ان سب نے کہا اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے، ہم فوراً اسے نیست اور نابود کر دیتے، ہم فوراً اس کا فیصلہ کر دیتے، پر آپ کا انتظار تھا۔ ہم نے کہا وہ بڑا سنجیدہ ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشمند ہے، وہ ضرور کوئی اچھا فیصلہ فرمائیں گے، ہم آپ کے منتظر تھے، آپ کا انتظار تھا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم انتظار نہ کرتے۔ اب تم بتاؤ، تم آ گئے ہو، اب تم جو فیصلہ کرو ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا، اب تم پر فیصلہ موقوف ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات، ان کا یہ منصوبہ سنا اور پرکھا، آپ سمجھ بھی گئے آپ بڑے ذی عقل شخصیت تھے، آپ بڑے دانشمند تھے، بڑے غور اور فکر کرنے والے تھے۔ آپ نے جب ان صنادید قریش بڑے بڑے کافروں کی یہ بات سنی آپ نے فوراً جواب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان کو احسن طریقہ سے واپس کیا، ان لوگوں کو میں نے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھا کر واپس کیا۔ جب ان کو واپس کیا کہ جاؤ تم اپنے گھروں میں، تمہیں بعد میں بتا دوں گا، تم جاؤ، اب مزید اس پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے گھروں، خاموش ہو جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اب میں تمہیں کوئی جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم جاؤ اپنے گھروں میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صنادید قریش کو گھروں میں واپس لوٹایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتے رہے، دریافت فرماتے رہے، تو معلوم ہوا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، دروازہ کٹکھٹایا، دروازے پہ دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے آئے۔ اللہ جب دروازہ کھولا، جب آپ کی آنکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اللہ اکبر،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آبا اور اجداد کا دین ترک کر دیا، اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے محمد آپ کے اس دعوی نبوت، اس دعوی رسالت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر وہ بوڑھا شخص جو تم سے یمن میں ملا تھا، وہ بوڑھا عالم جو تمہیں یمن میں ملا تھا، جس کی ملاقات تمہارے ساتھ یمن میں ہوئی تھی، میں نے کہا میں تو وہاں پر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، وہی تو ایک بوڑھا نہیں تھا، کئی بوڑھوں سے میری ملاقات ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بوڑھے کے متعلق مجھے فرما رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں اس بوڑھے کے متعلق تم سے بات کر رہا ہوں جس بوڑھے نے تمہیں شعر سنائے تھے، جس بوڑھے نے تمہیں کہا تھا کہ ابو بکر مجھ سے شعر سن جا، شعر سن کر پھر واپس چلے جا۔ میں اس بوڑھے کے متعلق تم سے کہہ رہا ہوں جس نے یمن میں تمہیں شعر سنائے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ یمن اور مکہ کے درمیان تو بڑی مسافت ہے، بڑا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، بڑی طویل مسافت ہے، تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ تمہیں علم کس نے دیا؟ تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ تمہیں کیسی آگاہی ہوئی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا اے ابو بکر مجھے یہ خبر اس عظیم فرشتے نے عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے، اس کا نام جبریل ہے۔ اس عظیم فرشتے نے مجھے یہ خبر دی جو مجھ سے پہلے بھی نبیوں کے پاس آتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں واپس ہو گیا، ایمان لے آیا، قبول کر لیا اور فوراً واپس چلا گیا۔ مکہ کے وادیوں میں جو میں چلتا رہا تو میں یہی اعلان کرتا رہا کہ میں نے محمد عربی پر ایمان لایا، میں نے محمد عربی کی نبی ہونے کا یقین کر لیا، اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ کوئی ہے تو مجھ سے بات کر لے، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر سکا، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں تھا، اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ یعنی اس وادی میں میرے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی زیادہ